ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدر جمعیت علماء کرناٹک، علماء کرام اور مختلف مذاہب کے ماننے والے گرو فادرز، معزز حضرات، جمعیت علماء ہند کے ورکرز، علماء کرام اور شہر بنگلور اور دور و دراز سے آئے ہوئے اس عظیم اجتماع میں شریک ہونے والے حضرات، ان حالات میں جن سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جمعیت علماء کرناٹک کا جشن جمہوریت ہند کی اس تاریخ میں اس اجتماع کو بلانا اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ جمہوریت، سیکولرزم ملک کے اندر اکثریت اور اقلیت چاہے مذہبی اقلیت ہو، چاہے زبانی اقلیت ہو، ان تمام کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں یکساں حقوق کے اعتبار سے پورے ملک کے اندر زندہ رہنا اور زندگی کے مشغلوں کے اندر قوت کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے ملک کی کشتی کو پار لگانا، یہی جمہوریت کے معنی ہے۔ سیکولرزم اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر اور ہمارے پوروج، ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کم نہیں بلکہ 150 سال تک اپنے لاکھوں جیالوں کو، جوانوں کو سولی پر چڑھوایا ہے، پھانسی دلوائی ہے، قتل کرایا ہے، گاؤں کے گاؤں کو انگریز نے آگ لگا کر کے جلایا ہے، ان تمام چیزوں کو قبول کیا ہے ملک کی آزادی کے لیے اور ملک کے اندر جمہوریت اور سیکولرزم کو زندہ کرنے کے لیے۔ میں بڑی تھوڑی سی دیر آپ کے سامنے اپنے اکابر کی وہ تاریخ بیان کروں گا جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کا کردار ملک کی آزادی میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جن حالات سے ملک اس وقت گزر رہا ہے، میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جمعیت علماء ہند 1803 سے لے کر 1947 تک ملک کی آزادی کے لیے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے علماء ہند قربانی دیتے رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 میں ہوئی اور 2-3 سال کے بعد انگریز نے یہ اعلان کیا کہ خلق و خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے اس ملک میں حکم
ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کا چلے گا۔ یہ سب سے پہلا اعلان تھا جس کو سن کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے دلی میں اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، ہم غلام ہو گئے۔ غلاموں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آج جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سن 1803 سے لے کر 1947 تک برابر جہاد ہوتا رہا۔ یہ جہاد کا سب سے پہلا اعلان تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ انہی بزرگوں کی روحانی یا جسمانی اولاد ہیں جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جانتی نہیں، وہ قوم کبھی عزت و آبرو کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان نے اپنے اس ملک کو دیا کیا ہے اور اس کے لیے قربانیاں کیا پیش کی ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو بڑی قیمت چکانی پڑی، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کے جسم کے اوپر سفید داغ پڑ گئے، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کو دلی سے باہر نکال لیا گیا، لیکن وہ مرد مومن ایسا تھا کہ ایک منٹ کے لیے اس کا پیر پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے جہاد آزادی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے خاندان کے ایک فرد شاہ اسماعیل شہید اور ایک اپنے عقیدت مند سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہما کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، آپ کے جنوبی ہندوستان میں بھی آئے، کیرلا تک گئے، لوگوں کو بتایا کہ غلامی کیسی منحوس چیز ہے، آزادی کے لیے جنگ کرنے کی انہوں نے تلقین کی، اور سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے تربیت دیے ہوئے ان دونوں مولاناؤں نے کشتی کو آگے بڑھایا۔ سب سے پہلا جہاد 1831 کا جہاد ہے جو بالا کوٹ کے میدان کے اندر ہوا، اور ان دونوں نے اپنی جان آزادی ہندوستان کے لیے دے دی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جہاد ہے آزادی وطن کے لیے۔ جو لوگ زندہ رہ گئے تھے ان کے اندر ایک جماعت تھی علماء صادق پور کی۔ صادق پور اب تو پٹنے کا محلہ ہے بہار میں، اس زمانے میں پٹنے سے کچھ دور وہ ایک آبادی تھی، وہ واپس نہیں ہوئے۔ سن 45 تک 1845 تک وہیں انگریز کو مارتے رہے اور مرتے رہے۔ جو دوسرے لوگ تھے وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے دلی، پنجاب، مراد آباد، سنبل، سہارنپور اور میرٹھ میں ٹھیک 31 سے لے کر کے 57 تک 26 سال تک محنت کر کے پھر دوبارہ دوسرے جہاد آزادی وطن کی بنیاد ڈالی جو سن 1857 کہلاتا ہے۔ دنیا جانتی نہیں،
مسلمان اپنی تاریخ سے خود ناواقف ہے. وہ یہ سمجھتی ہے دنیا کہ آزادی وطن کا پہلا جہاد 1857 کا ہے. نہیں، پہلا جہاد 1831 کا ہے، جس کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں یہ دونوں شہید ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ان کے دوسرے عقیدت مند شہید ہوئے ہیں. ان کی قبریں آج بھی بالا کوٹ میں ہے، جو تقسیم ملک کی وجہ سے پاکستان میں ہے. اس کے بعد 1857 ہوا. 1857 کے اندر ہمارے علماء حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، پیر ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، اور یہ جماعت 1857 کے اندر جہاد آزادی کے اندر رہے ہیں اور پیر ضامن شہید ہوئے ہیں. آج بھی ان کا مزار تھانہ بھون کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں بھی انگریز کی طاقت بڑھ چکی تھی، شکست ہوئی، اور صرف دلی کے اندر روشن مستقبل اور روح روشن مستقبل ان کتابوں کو پڑھو، دیکھو صرف دلی کے اندر 1857 میں 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے. 33,000 علماء کو لال قلعے سے لے کر اور جامع مسجد تک جتنے درخت تھے ان کی لاشوں کو اس کے اوپر لٹکایا گیا ہے. یہ مسلمان کی جہاد آزادی کے اندر خدمات ہیں. یہ سب کچھ ہوا، لیکن مجاہد ختم ہو گئے تو انہوں نے اب مجاہد بنانے کے لیے ایک فیکٹری تیار کی. 1857 کے بعد 9 سال کے بعد 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس لیے نہیں کہ یہ صرف تعلیم کا مرکز ہے، بلکہ اس لیے کہ اب ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کیے جائیں گے. یہیں سے حضرت شیخ الہند پیدا ہوئے، ان کے شاگرد پیدا ہوئے، مفتی کفایت اللہ پیدا ہوئے، حضرت مدنی پیدا ہوئے، بے شمار لوگ پیدا ہوئے، حفظ الرحمان سوہانوی پیدا ہوئے. ایک ایک آدمی نے 9-10 سال انگریز کی جیل کے اندر کاٹے ہیں، لیکن آزادی وطن کے جہاد سے کبھی انہوں نے پیٹھ نہیں موڑی. یہ ہندوستان کے اندر مسلمان کا اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری ایک تاریخ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جمہوریت کا دن ہے، کانسٹیٹیوشن بنا اور جمہوری کانسٹیٹیوشن بنا. اس کے پیچھے آپ کے بزرگوں کی تاریخ کیا ہے آزادی وطن میں اور ملک کو دستور دینے کے اندر آپ نہیں جانتے. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ تاریخ کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا. ہمارے پاس وہ تحریریں موجود ہیں کہ جیسے جیسے آزادی وطن قریب نظر آتی ہے، جمعیت علماء ہند کے بزرگ، جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی برابر گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے، گوبند بلبھ پنت سے بار بار ورکنگ کمیٹی کہتی رہتی ہے کہ آپ ہمیں یقین دلائیے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، جمہوری دستور بنے گا.
یہاں اقلیت اور اکثریت ہر ایک کو زندگی گزارنے کا برابر موقع ملے گا، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اور کانگریس ورکنگ کمیٹی سن 1930 سے لے کر سن 1946 تک برابر بار بار جواب دے کر کے کہتی ہے کہ سیکولر دستور ہندوستان کا بنے گا، جس کے اندر مسلمانوں کی مسجدیں، ان کے مدرسے، ان کی خانقاہیں، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان کے قبرستان، ان کے امام باڑے، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ بار بار کانگریس یہ اعلان کرتے چلتی ہے، لیکن ملک کی بدقسمتی دیکھیے، ملک آزاد ہوا تو ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کے تقسیم ہو جانے کے بعد ایک طاقت ابھری ملک کے اندر۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نام لوں، لیکن میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک طاقت ابھری جس نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے اپنا حصہ لے لیا پاکستان، اب ہمارے ملک کا دستور ہندو راشٹر کا دستور بنے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں انڈیا ونس فریڈم کے اندر لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ اگر ملک تقسیم ہوگا تو گاندھی کی لاش پر تقسیم ہوگا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور 1 گھنٹہ بات کی۔ میں جب اس کے بعد گاندھی جی کے پاس گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ گاندھی جی کی رائے کے اندر تذبذب پیدا ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند وہ جماعت ہے کہ وہ لے کر بیٹھ گئی پکڑ کر گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو، کانگریس کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، آپ کی تحریریں، ورکنگ کمیٹی کی تجویزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں آپ ان وعدوں کو پورا کیجئے۔ اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں، آپ نے دستخط کیے ہیں، ہم پہلے بھی ملک کے لیے قربانیاں دیتے رہے، آج بھی ہم قربانیاں دیں گے۔ مجرم آپ ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا کردار تھا۔ کانگریس کے چلانے والے لوگ، پوری پارٹی جانتی تھی کہ جمعیت علماء نے ملک کی آزادی کے اندر کیا قربانیاں دی ہیں۔ جمعیت علماء کے اس مطالبے کے سامنے جھک گئی کانگریس، اور کانگریس نے یہ دستور لیا جس دستور کو سیکولر دستور کیا جاتا ہے۔ اگر جمعیت علماء سامنے نہ آتی، ملک کو سیکولر دستور نہ ملتا۔ میرے بھائی، ملک کا دستور سیکولر دستور ہو گیا، لیکن وہ طاقت جو ابھری تھی کہ ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں ہوگا، وہ طاقت برابر اپنا کام کرتی رہی۔ جمعیت علماء ہند برابر کانگریس گورنمنٹ سے کہتی رہی، ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز موجود ہیں، کیا کر رہے ہو، کدھر چل رہے ہو، ملک کے سیکولر دستور کو آگ نہ لگاؤ۔ جن سانپ کو تم پال رہے ہو، آج اس کو اگر اقلیت کا خون میٹھا لگتا ہے، کل یہ تمہارے خون کو بھی پیئیں گے۔ ہماری یہ بات 2-4 دن نہیں ہے، یہ 50-60 سال تک چلتی رہی ہے، لیکن ہماری اس بات کے اوپر کان نہیں دھرا گیا، یہاں تک کہ کانگریس سیاسی میدان سے کنارے پر چلی گئی اور وہ طاقتیں سامنے آئیں جو طاقتیں فرقہ پرست طاقتیں ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نام لوں،
مگر میرے بھائی ایڈمنسٹریشن نے جمعیت علماء کے ورکرز کو بلا کر کے ان سے دستخط لیے ہیں کہ جلسے کے اندر نہ حکومت کے خلاف کچھ کہا جائے گا، نہ CAANPR اور NRC کے خلاف کچھ کہا جائے گا۔ اگر کہا گیا تو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ دیا جائے گا۔ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، بولو اگر ان کی جان پھنسی تو 10 لاکھ دو گے؟ کیا چیز ہے 10 لاکھ روپیہ؟ مسلمان کے لیے 10 لاکھ روپے کی حیثیت کیا ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو دبا دیں؟ نہیں، پیچھے ہٹنا پڑے گا، نہیں تو ہندوستان جمہوری ملک نہیں رہے گا۔ اگر جمہوریت کا گلا گھونٹو گے تو ہندوستان کا گلا گھونٹ جائے گا۔ تو ایک ملک ہے، اقلیت اور اکثریت کا ملک ہے، جمہوریت زندہ رہے گی، ملک زندہ رہے گا۔ میرے بھائی نے ایک بات کہی، مجھے اس سے اختلاف ہے، میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے تشریح پیش کروں گا، آپ سمجھیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جو سب سے پہلا قانون جس کو کالا قانون ہم کہتے ہیں، جو گورنمنٹ نے بنایا ہے، اس قانون کو آپ دیکھیے۔ ملک کی اکثریت ہندو، اقلیتوں کے اندر کرسچن، اقلیتوں کے اندر سکھ، بدھسٹ، یہ سب جو بھی افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے آئیں گے، ان کو نیشنلٹی ہندوستان کی دی جائے گی، علاوہ مسلمان کے۔ ملک دستور کی دفعات 14، 21، 25 یہ کہتی ہیں مذہب کی بنیاد پر کسی طبقے کو ملک کے اندر جو حقوق حاصل ہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کل کو جب مردم شماری ہوگی تو ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہندو کو نہیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، ثبوت سکھ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثبوت کرسچن کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہندوستانی ہونے کا ثبوت کسی کو پیش کرنا ہے تو وہ تنہا مسلمان اقلیت ہے، 20 کروڑ کی اقلیت۔ بڑے سے بڑی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کسی سے کہو کہ تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے کہہ دے گا میں تو پاکستان سے آیا ہوں، میں تو بنگلہ دیش سے آیا ہوں، پیڑت ہوں۔ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر ثبوت کی ضرورت ہے تو صرف مسلمان کو ثبوت کی ضرورت ہے، اسے پیش کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستانی ہے۔ یہ مسئلہ حیثیت یہ نہیں رکھتا کہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی جو سیکریٹری صاحب تھے وہ بار بار مسلمان کہہ رہے تھے، میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسلمان اور ہندو دونوں کا ہے، مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے۔ بے شمار ہندو ملک کے دستور کو سیکولر دستور دیکھنا چاہتا ہے، وہی ہندو ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے، جو تنہا مسلمان کا مسئلہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تحریک کو آگ لگا رہے ہیں۔
نہیں، تنہا مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. ہم سے سینکڑوں نہیں کتنے ہزاروں ٹیلی فون ہمارے پاس آئے ہوں گے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء کا ایک نظریہ تھا، ہم نے کہا اگر احتجاج ہندو مسلم مل کر کرتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں، جمعیت علماء اس کی اجازت دیتی ہے، ورنہ ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں. ملک میں یہ مسئلہ تنہا مسلم مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی ہے، غلطی ہے. یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو ہندو مسلم نہیں ہے، بلکہ 70 سال سے رخ اگر ملک کا پچھم میں تھا، اب صرف پرست طاقتیں ملک کا رخ پورب کی طرف لے کر چلنا چاہتی ہیں. ملک سیکولرزم کو اختیار کر کے ہمیں شکایت تھی کہ بہت سے جگہوں پر سیکولرزم کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ شکایت تھی. ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، جیتنے والے کرسی پر بیٹھے ہیں، ہم نے بیٹھالا ہے. ہمیں شکایت ہوگی، رات اور دن شکایت کریں گے، لیکن ہم ملک کے رخ کو تبدیل کر دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ اس چیز کی اصلاح کیجیے، جہاں بات کیجیے صحیح بات کیجیے. آج جو ہندو ساتھ ہے، آسام میں آگ لگی ہوئی ہے، تریپورہ میں آگ لگی ہوئی ہے، دلی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، تنہا مسلمان نہیں ہے، ہندو اس کے ساتھ ہیں. میں نے دیکھا کہ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، پنجاب سے سکھوں کی 5 بسیں مرد اور عورت آئے، وہ عورتیں وہاں ٹھہری رہیں. آج بھی ان میں کی کچھ عورتیں ہیں جو کھانا پکاتی رہی اور مسلم اور غیر مسلم عورتوں کو کھانا کھلاتی رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ اگر تنہا مسلمان کا ہے اور ہندو شریک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آگ لگ گئی. مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. آج یہ فیصلہ کیجئے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور رہے گا یا سیکولر دستور کو آگ لگا کر ان دفعات کو نکال کر مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی کو میدان سے باہر کر دیا جائے گا. جس کو کہا جاتا تھا، میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، کہا جاتا تھا ہندو راشٹر، وہ ہندو راشٹر بنایا جائے گا. خیر، یہ تو ایک بات تھی. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بات ہے کہ جو آئے گا ان 3 ملکوں سے، اسے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. ثبوت اگر دینا ہے تو صرف ایک مسلمان کمیونٹی کو دینا ہے. یہ تو CAA ہے، اس کو ایک طرف رکھیے. اب ثبوت دینے کے لیے ایک دوسری چیز لائے، NPR. NPR یہ قانون کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہے مردم شماری. ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ملک کے اندر سن 51 سے لے کر برابر ہوتی چلی آ رہی ہے. اس کی دفعات ہیں، میں آپ کو وہ دفعات سناتا ہوں کہ کیا دفعات ہیں. نام آپ کا کیا ہے، گھر کے مالک سے آپ کا رشتہ کیا ہے، والد اور والدہ کا نام کیا ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کا نام کیا ہے، آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، پیدائش کی جگہ کیا ہے، شادی شدہ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، رہائشی موجودہ پتہ کیا ہے، اور کتنی مدت سے یہاں پر آپ کا قیام ہے، مستقل رہائش کا پتہ کیا ہے، آپ کی تعلیم کا معیار کیا ہے.
یہ وہ ہے جو پہلے سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس زمانے میں نئی چیزیں اس میں بڑھائی ہیں، آدھار کارڈ کا نمبر، موبائل کا نمبر، اپنی آخری رہائش کا پتہ، پاسپورٹ نمبر، ووٹر آئی ڈی نمبر، اپنے پین کارڈ کا نمبر، ڈرائیونگ لائسنس، اور اس کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے پیدائش کی تاریخ اور جگہ لکھیں۔ کون مائی کا لال ہے جو اپنے ماں باپ کی تاریخ اور پیدائش کو لکھے گا؟ یہی پوری بات نہیں ہے۔ میری ماں کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا اور 13 سال گزر گئے اس کا مطلب ہے کہ 113 سال پہلے وہ پیدا ہوئی۔ میرے پاس کیا طاقت ہے، میں کہاں سے لے آؤں گا؟ اور میری طرح سے 1 2 4 نہیں، ملک کے اندر کروڑوں آدمی ہوں گے۔ پھر دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج تک جو بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ ماں باپ کی تاریخ پیدائش کون لا کے پیش کر سکے گا؟ مگر اس NPR میں ایک چیز خطرناک نہیں، 2 چیزیں انتہائی خطرناک ہیں جو اس وقت کی پیداوار ہے۔ میں گورنمنٹ کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ عہد لے لیا گیا ان سے، گورنمنٹ کو برا مت کہنا۔ میں کہتا ہوں کہ آج فرقہ پرست طاقتوں نے اس کے اندر جو زیادتی کی ہے اس کے اندر یہی نہیں ہے، ایک دوسری چیز ہے۔ وہ جو آفیسر آپ کے پاس آئے گا، سروے آفیسر، پوچھنے کے لیے کہ آپ کی ماں کا کیا نام ہے، آپ کے باپ کا کیا نام ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، تاریخ پیدائش کیا ہے، اگر آپ نہیں بتا سکے یا بتایا غلط بتایا یا نام کے اندر غلطی ہو گئی یا کہیں اسپیلنگ کے اندر غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں تو ہیں اسپیلنگ میں، اس لیے کہ ہر مردم شماری میں مسلمانوں کے نام تو 90-95% عربی ہوتے ہیں، اور جو لکھنے آتے ہیں انہیں عربی کی الف با نہیں، الف کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کچھ کا کچھ لکھتے ہیں۔ وہ جو غلطی، وہ جو سروے آفیسر ہے اس کو حق دے دیا گیا ہے کہ وہ جس سے مطمئن نہ ہو اس کے سامنے نشان لگا دے دی ڈاؤٹ فل۔ مجھے یقین نہیں ہے اس کی بات کا۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، یہ یاد رکھیے۔ آسام کے اندر ہم نے دیکھا، آج جمعیت علماء کی 1000 کوششوں کے باوجود فرقہ پرست طاقتوں کا تو نشانہ تھا کہ ہم 60 لاکھ مسلمان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے NRC کے اندر۔ جمعیت علماء جب ہر طرف سے ہم مجبور ہو گئے، نا امید ہو گئے، ہم نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ہم اللہ کا کرم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جو سپریم کورٹ میں آئے وہ 100% نہیں، 101% ہمارے حق میں آئے۔ میں اس کا خیال نہیں کہ طالب علماء کوئی چیز نہیں ہے، بیٹھو، میں تو جو بات کہہ رہا ہوں آپ اسے سمجھیں۔ گاڑی بجانے سے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی افسر جو بیٹھا ہوا ہے، گھٹتے 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 5.5 لاکھ مسلمان رہ گیا ہے۔ اب ان کا مسئلہ
انہی کے سامنے جاتا ہے، جو افسر بیٹھا ہوا ہے کاغذ اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اب اگر اس نے ڈاؤٹ فل لکھ دیا آپ کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قیامت ہے؟ اس کا ڈاؤٹ فل لکھنے کا مطلب یہ ہے اب آپ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے، آپ ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آدھار کارڈ آپ سے لے لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کی ملازمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہندوستان کی نیشنلٹی میں ڈاؤٹ فل ہے۔ آپ کی اولاد گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ آپ کی نیشنلٹی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی زمین جائیداد خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں یا نہیں رہنے والے ہیں۔ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس لے لیا جائے گا، اس لیے کہ ڈاؤٹ فل ہے کہ آپ اب آپ ثابت کیجئے، یا تو اسی افسر کے جوتے پر سر رکھیے اور طے کیجئے آپ کا سودا 10,000 میں ہو جائے، 50,000 میں ہو جائے، 1 لاکھ میں ہو جائے، 10 لاکھ میں ہو، آپ اس کو راضی کیجئے، وہ ڈی کٹوائیے، اور اگر نہیں ہوتا لوور کورٹ میں جائیے، لوور کورٹ میں نہیں ہوتا ہائی کورٹ جائیے، ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا سپریم کورٹ جائیے۔ کون مائی کا ڈال ہے جو سپریم کورٹ میں جائے گا؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ اس لیے NPR میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، صرف ایک بات سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے پیدائش کا سرٹیفکیٹ کہاں سے آئے گا۔ نہیں، اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے، وہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تمام مسلمان، وہی مسلمان جس نے آزادی وطن میں اپنے لاکھوں جوانوں کو پھانسی کے تختے پھانسی کے پھندے کو گلے لگائے، آج اسی کی اولاد ہے جس کو ملک بدل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے ہندوستان؟ اس طرح ہندوستان چلے گا؟ NRC کا تو مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی، NRC میں تو وہ جائے گا جو یہاں ڈی ووٹر لسٹ کے پھندے سے نکل گیا، جو پھنس گیا وہ NRC کے اندر جائے گا نہیں۔ اس بات کو سمجھیے، عام طریقے پر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ہندو ہے یا مسلمان ہے وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کیا اس کے اندر دھندا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے جو 10 لاکھ کا پھندا ڈال دیا ان کے اوپر، میں آپ کے سامنے CAA NPR NRC کی تشریح کر رہا ہوں۔ اب یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے تلوار ہے، پھانسی کا پھندا ہے، یا آپ کو دودھ پلایا جا رہا ہے، یہاں کیا کیا؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کی باڈی، ایڈمنسٹریشن، SSP، کلکٹر پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، جا کر بتاتے ہیں کہ NRC یا NPR یا CAA ان میں نہ کوئی جوڑ ہے نہ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، جو بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھا ہوگا، جو دنیا کو نہیں جانتا ہوگا، وہ ان کے کہنے میں آ جائے گا، میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ جبکہ NPR قانون کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ NRC کا پہلا زینہ ہے۔ کہاں سے اس کے لیے لوگ پیدا ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وہ تفریق، وہ نفرت، مسلمان کو ملک کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور میں کہتا ہوں، میں ایک بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میں ضروری سمجھتا ہوں، میری ملاقات
RSS کے سنچالک سے ہوئی۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ بی جے پی کی گورنمنٹ کدھر جا رہی ہے؟ میری ملاقات تو بہت بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی جماعت ایشیا کے اندر نہیں ہے، ہندوستان تو ہندوستان، اور ان کا جو اپنا نظام ہے وہ نظام تو بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ ان کے لوگ جن کو عہدے ملتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی تعلق بیوی بچوں سے نہیں ہوتا، وہ شادی نہیں کرتے۔ موہن بھاگوت جی ہیں، انہوں نے نہ شادی کی ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ ان کا ہر آدمی جو اس طریقے سے رہتا ہے، ضروری ہے کہ مہینے میں 25 دن وہ پارٹی کے لیے کام کرے، گھر نہیں بیٹھے گا۔ جو 5 دن ہے وہ بھی اس کا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، وہ بھی جو RSS کا دفتر ہے وہاں آئے گا، ہدایات دے گا، وہاں بیٹھے گا، دیکھے گا۔ اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس تو کسی کو 10 منٹ 15 بڑے بڑے وزیر جوتے گھستے رہتے ہیں، ان کو موقع بھی نہیں ملتا۔ مجھے انہوں نے بلایا، میں نہیں گیا۔ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں کہاں تصور کر سکتا تھا کہ میں، اور میری ان کی ملاقات 1.5 سے لے کر 1.25 گھنٹے تک ہوئی۔ جمعے کا دن تھا، 10 بجے سے لے کر کے میری ملاقات، یا 9 بجے سے لے کر 11:15 تک ہوئی ملاقات۔ مجھے خود یہ ہونا کوئی میرا کہیں جمعہ نہ چھوٹ جائے۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ملک کے اندر جمہوریت، اخوت و محبت کی کیا قیمت ہے۔ مجھ سے بات ہوئی ان کی، اور پورا مرکزی نقطہ ہندو اور مسلمان کا ایک دوسرے سے قریب ہونا، اور اپنی پرانی تاریخ جس کی بنیاد پر ہم گاؤں در گاؤں ایک ساتھ رہتے ہیں ہزاروں سال سے، پیار و محبت کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہتے ہوئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بغیر اس پیار و محبت کے ملک زندہ نہیں رہے گا۔ میری اس بات کو سن کر لوگ قبول نہیں کریں گے، لیکن میں بخدا کہتا ہوں یہ بات، اور مجھے تو کچھ لینا دینا تھا نہیں میرے بھائی، میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا کچھ لینا دینا نہیں۔ ان سے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ گرو گولوالکر اور ساورکر، ان کی ایک پالیسی ہے جو اب تک انگریزی کتابوں کے اندر تھی، یا ہندو میں، مسلمان تو پڑھتا نہیں، اب ان کے ترجمے اردو زبان کے اندر آ گئے۔ وہ مسلمان کی دشمنی ان کے حرف سے ٹپکتی ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ RSS ان کے قدموں پر قدم لگا کر چلتی ہے، ان کے نظریات کو اس نے اپنی سیاست بنایا۔ آپ کس طرح ثابت کریں گے؟ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، میں دنگ رہ گیا کہ موہن بھاگوت جی نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج RSS کسی کے نظریے کی پابند نہیں ہے۔ میں تو ان کا منہ دیکھتا رہ گیا، کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ آج ہم جو بات کہتے ہیں سوچ کر کہتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے کہ موہن بھاگوت جی، آپ کو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر اس بات کو کہیں، آپ کو اپنا یہ نظریہ عوام کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔
مجھ سے انہوں نے کہا RSS جب کسی چیز کو سوچ لیتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک اور بات کہی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن ہمارا اور آپ کا ایک فرق ہے بات کا۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ آپ فارسی اور عربی زبان میں ہندی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہندوستان کا رہنے والا، ہم اس کو ہندو کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی ہندو ہے، یعنی ہندوستان کا رہنے والا وہ اپنے مذہب کا پابند ہے، ہندو ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، ہندو ہے، کرسچن ہندوستان میں رہتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، ہمارے نزدیک ہندو ہے، سکھ گردوارے میں جاتا ہے، ہمارے نزدیک ہندو ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ آپ کی اصطلاح ہے اور ترجمہ یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا اختلاف ہے آپ کے؟ یہ تو اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ سر سید کا نظریہ بھی دیکھتا ہے کہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے۔ فارسی زبان کے اندر بھی ایسے شاعر ہیں جو یا نسبتی کے بجائے واو نسبتی استعمال کرتے ہیں، اور ایک مصرع ہے جو بہت مشہور ہے، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا۔ یہ نہیں کہا شاعر نے بخال ہندیش، ہندوستان کے دل کے اتنی خوبصورت ہے، اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے کہ میں سمرقند و بخارا اس کو تج دوں اس دل کی محبت کے اندر۔ وہ بخال ہندوش کہتا ہے، ہندیش نہیں کہتا ہے۔ پھر میں جب وہاں سے نکلا تو میں نے یہ سنا تھا کہ ترکی زبان کے اندر بھی واو کا استعمال یا نسبتی کے لیے ہوتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے ترک ہیں، حمدی ارسلان، میں نے ان کو ٹیلی فون ملایا، انہوں نے مجھ کو کہا کہ عام طریقے پر نہیں، لیکن ایسے شعراء ہیں جو واو کو نسبت پر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک شاعر کا نام بتایا، عاکف، یہ کہا کہ ترکی کا جو ترانہ ہے قومی وہ اسی کا لکھا ہوا ہے، اس کے شعر میں کثرت سے پایا جاتا ہے کہ وہ واو کا استعمال یا کی جگہ پر کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ ابھی جو ان کی تقریر حیدرآباد میں آئی، آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی، انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہندو کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اگر وہ مذہبی نہیں ہے تو اپنے کسی بھی مذہب سے ٹوٹ کر رہتے ہوئے ہندوستان میں اگر رہتا ہے تو ہم اس کو ہندو سمجھتے ہیں۔ ہمارا ہندو راشٹر کا مطلب یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی اس کی بھی دشمن ہے،
کھلی ہوئی بات کہہ رہے ہیں موہن بھاگوت جی۔ اگر مطلب صرف اتنا ہی ہے ہم کیوں اس کا اختلاف کریں گے؟ اس لیے کہ ہندو مسلم نفرت اس 70 سال کے اندر کوئی نہیں جانتا تو جان لے 20,000 سے زیادہ فسادات ہوئے اسی نفرت کی بنیاد پر۔ مسلمان کا خون نالیوں کے اندر اس ملک کے ہر نام لینے کے لائق شہر کے اندر بہا ہے۔ اگر آج پیار و محبت جمعیت علماء ہند کا تو پہلے دن سے یہ دستور ہے، جو دستور ہے اس کو پڑھیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور ہر کمیونٹی ہندوستان کے اندر بھائی بھائی ہیں اور ہزاروں سال سے بھائی بھائی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر اس اخوت پیار اور محبت کی فضا کو اپنے نظریے میں تبدیلی لا کر RSS قبول کرتی ہے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، ہمیں کیا اس کے اندر تکلف ہے؟ اگر امن و امان قائم ہو سکتا ہے اسی طرح، مگر بی جے پی نہیں کر رہی ہے یہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب موہن بھاگوت جی کا نظریہ یہ ہے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ بی جے پی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کالے قانون کو آگ لگانا پڑے گا۔ ملک کے اندر آج لاکھوں آدمی ہندو اور مسلمان، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ تنہا مسلمان کا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ غلطی پر ہے، اصلاح کر لیں۔ تو ہندو مسلمان کا مسئلہ ہے، جو آدمی ملک کے دستور کو سیکولر دستور چاہتا ہے اور سیکولرزم ملک کے اندر چاہتا ہے، وہ آئے، ہندو اور مسلمان مل کر کھڑے ہو اس کی مخالفت کریں۔ تنہا مسلمان کرے گا خراب بات ہوگی، اس کے اندر سے جان ختم ہو جائے گی، روح ختم ہو جائے گا۔ دلی کے اندر آئیے، آ کر دیکھیے، ہندو اور مسلمان سب اس کے اندر شریک ہیں اور جمعیت علماء کا یہی کردار ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء آج نہیں ہمیشہ سے ہندو مسلم اتحاد کی دعوت دیتی ہے، اس کے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی ہم اسی کے اوپر قائم ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ RSS کی زندگی 95 سال کی ہے، جمعیت علماء کی زندگی پورے 100 سال کی ہے۔ جمعیت علماء 1919 میں بنی، RSS 25 کے اندر بنی۔ ہمارا پہلے دن سے نظریہ ہے پیار و محبت، اخوت و ہمدردی، یگانہ کر، ہندو مسلم اور ہر اقلیت کے ساتھ پیار و محبت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر دنیا کے اندر رہنا۔ اگر 80 سال 90 سال کے بعد RSS کے ذہن کے اندر یہ تبدیلی ہوتی ہے، ہم پر کون سی آفت اور مصیبت ہے؟ ہمیں کیا کتے نے کاٹا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ آؤ کردار کو پیش کرو، کردار پیش کرو گے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، اس لیے کہ ملک میں امن و امان بغیر پیار و محبت کے نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ماننا ہے، اس لیے ہم ببانگے تو کہتے ہیں، کوئی ہمیں اچھا کہے برا کہے، ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کہیں گے کہ جو آدمی پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، اقلیت و اکثریت ہماری ہے، ہمارے آباء و اجداد میں اور اکثریت کے آباء و اجداد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہندو گوجر ہے، مسلمان بھی گوجر ہے،
اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے، اگر ہندو ٹھاکر ہے مسلمان بھی ٹھاکر ہے، اگر ہندو بنیا ہے مسلمان بھی بنیا ہے، اگر ہندو برہمن ہے کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے۔ میرے بھائی ہم تو سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی کو اسلام دھرم اچھا لگا مسلمان ہو گیا، کسی کو سکھ دھرم اچھا لگا سکھ ہو گیا، کسی کو عیسائی دھرم اچھا لگا عیسائی ہو گیا، لیکن ہماری تاریخ ہندوستان میں اتنی لچک تھی، ہر ہندوستانی کے اندر ایک ہی گاؤں میں سب رہ رہے ہیں، مذہب کا معاملہ اس کا اپنا معاملہ ہے، آپس میں کوئی انتشار مار پیٹ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں۔ یہ تو سیاسی کھیل کھیلنے والوں کا کھیل ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی کو آباد کرنے کے لیے ہندو اور مسلمان کے اندر تفریق کی۔ ہم ایک ہی ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری شکل صورت ایک ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہے، فرق کہاں سے آ گیا؟ ہمارے باپ دادا NDA کرایا ہے۔ مجھ سے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے RSS کے NDA کرایا ہے، ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے، فرق کہاں ہے؟ جمعیت علماء 100 سال سے اس چیز کو بلند کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کتنا کامیاب ہیں کتنا ناکام ہے، ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر RSS جیسی پارٹی کے سنچالک مجھ سے کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے یہ بات کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں سے وہ دن دور نہیں ہے جب ہندو مسلم اتحاد ہوگا اور ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائی مجھ سے یہ لوگ پوچھ رہے تھے میڈیا والے پیغام کیا ہے، کیا چیز ہے، ہم سے بات کرو، میں نے کہا میں بات نہیں کرتا ہوں، جو بات میں کروں گا تمہارا جی چاہے گا اس کو لے لینا۔ جمعیت علماء کا پیغام جس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ پیار و محبت ہی ہے۔ میرے بھائی آپ کو کوئی بھی آدمی ہو جو آپ کی دکان سے برابر دکان ہے ہندو کی یا سکھ کی یا کرسچن کی، آپ کے گھر کے برابر میں اس کا گھر ہے، آپ کے کھیت کے برابر میں اس کا کھیت ہے، آپ اپنے ملک کے رکشک جبھی ہو سکتے ہیں حقیقت میں جب آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کو اپنے دکھ درد کے اندر شریک کریں، اس کی شادیوں میں آپ جائیں، اپنی شادیوں میں اس کو بلائیں، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے آپ تعزیت کریں، آپ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے وہ تعزیت کریں، اسی کا نام اسلام ہے، یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ جو مسلمان یہ نہیں کرتا وہ سچا مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے سچا مسلمان وہی ہے، فرماتے ہیں احب للناس احسن لجارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ نہیں کہتا ہے اللہ کا نبی کہ اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نہیں، احسن الی جارک، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تب تو سچا پکا مسلمان ہوگا، تب وہ مسلم ہے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے ہندو پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں کہ وہ سچا پکا مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے شیخ الحدیث ہیں ترمذی کی روایت تک پوچھ رہے ان سے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ اسلام ہے۔ پھر تفریق کیسی ہے؟
ہندو کے ساتھ اور ہندو کی مسلمان کے ساتھ کیسی ٹھیک ہے بی جے پی چل رہی ہے، آپ اپنے اسلام کی تصویر کو پیش کیجئے، یہ طاقتیں جھکیں گی، ناکام ہوں گی، اور یہ ملک اسی طریقے پر آباد رہے گا جب پیار و محبت ان کے اندر ہو۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، اور میں یہ پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سچے پکے مسلمان بنیے۔ اور میں برادران وطن سے بھی کہتا ہوں کہ دین وہی دین ہے حقیقت میں جو آسمان سے آیا ہے، آپ ہم کو رشی کہہ دیں، منی منی کہہ دیں، ہم رسول اور انبیاء کہتے ہیں، انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم در حقیقت اللہ کی تعلیم ہے، اوپر والے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کے اوپر چلے گا آدمی کامیاب ہوگا، نہیں چلے گا تو اپنے ملک کے اندر تقدیر میں ناکامی لکھی ہے، اور ملک کے اندر کبھی خیر نہیں ہوگی۔ یہ ملک ہمارا ہے، اللہ اس ملک کو آباد رکھے، امن و امان کو قائم رکھے۔ تمام بسنے والے چاہے ان کا کچھ بھی مذہب ہو، اللہ دلوں کے اندر پیار و محبت کو پیدا فرمائے، الفت کو پیدا فرمائے، اور ہماری پرانی پیار و محبت کی تاریخ کو اللہ زندہ فرما دے۔ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، ان کی کمر کو توڑ دے، اور ملک کو اپنا امان کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ